السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم سورہ النور کی کمپلیشن کریں گے۔ آج انشاءاللہ اس کی تقریباً 14 آیات ہوں گی، تو اس طرح ہماری سورہ نور مکمل ہو جائے گی۔ سو آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں مزید آیات میں کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ سو انہا حرف تاکید مائے کافہ آ گیا، آگے ہے کانا فعل ناقص، اس کا اسم ہوگا۔ اس کا اسم کیا ہے؟ اس کا اسم ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ یہ پورے کا پورا اسم کانا ہے، اور خبر ہے اس کی قول المؤمنین، یہ خبر ہے، مرکب اضافی ہے، قول آپ کو نصب مل رہا ہے۔ اذا ظرف ہے تو ظرف متعلق بن کر آتا ہے، سو اذا ظرف ہو گیا، یہ ظرف ہے۔ اب ظرف کے بعد پھر جملہ مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے، دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، یہاں تک یہ پورا جملہ ظرف ہے اذا کا۔ چلیں جی، اب ہم اس کو، یہ تو جنرل سا ہو گیا اس کا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں انما کان قول المؤمنین، کہ مومنین کا جو قول ہے، ان کی جو بات ہوتی ہے، ان کا جو جواب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ ذرا اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ دعو مجہول ہو گیا، ہم نائب الفاعل دعو، دال عین واو مادہ باب نون سے، یہ متعلق ہو گیا الی اللہ ورسولہ، لام تعلیل لیحکم بینہم، یحکم حکم یحکم یعنی فیصلہ کرنا، اب باب نون سے ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ منصوب ہے، فعل مضارع منصوب لام تعلیل کی وجہ سے، ہوا اس کا فاعل، لیحکم بینہم یہ ظرف مفعول بن گیا لیحکم کے لیے۔ اور جب مومنین کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اب یحکم کا فاعل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اسم کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان مصدریہ، اس سے فعل مضارع کو منصوب کیا، فعل مضارع یقولوا اس کا فاعل ہم، قاف واو لام مادہ، ان یقولوا ان کا کہنا ہوتا ہے کیا؟ سمعنا واطعنا۔ اب یہ پورا مقولہ ہے یقولو کا، اور سمعنا میں نحن فاعل، اطعنا میں بھی نحن فاعل، اطاع یطیع باب افعال، سمع یسمع تو خیر خود ہی باب ہے، تو فعل ماضی ہیں دونوں، نحن فاعل، ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اب پھر آتے ہیں مومنین کا قول تو صرف ہوتا ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی، کب؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک مبتدا، مفلحون خبر تھا، حصر کے لیے آیا، ہم المفلحون کہ وہی کامیاب ہے۔ مفلحون اسم الفاعل کا صیغہ، فا لام ہا مادہ باب افعال میں سے، افلح یفلح مفلحون۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ من یہاں پر بن گیا شرط کے لیے، دیکھیں فعل مجزوم ہو گیا، اطاع یطیع مجزوم ہوا، یہاں سے یا ڈراپ ہوئی تھی، اطاع یطیع، چونکہ یہ مجزوم ہوا تو پھر یا کو ڈراپ ہونا پڑ گیا۔ لفظ الجلالہ مفعول، رسولہ مفعول، دو مفعول ہو گئے یطیع کے لیے، اور اس کا فاعل ہوا جو من کی طرف راجع ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرے گا یا ڈرتا ہے، یخش اللہ، خشیہ یخشا، یہ بھی فعل مجزوم ہوا، یا ڈراپ ہوا، واو عطف ہے، من شرط کا اثر آ رہا ہے، ہوا اس کا فاعل وہی من کی طرف، لفظ الجلالہ مفعول، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے،
وَيَتَّقِي اور وہ اس کی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. اتقا یتقی، واو قاف یا مادہ باب افتعال مجزوم ہوا، یہ تیسرا مجزوم ہے. اس کا بھی ہوا فاعل اور یہ ہے مفعول، اور وہ اس سے ڈرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. وَيَخْشَى اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَتَّقِهْ اور اچھا یہ دونوں ڈرنے میں فرق ہے. یہ ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا اور یہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، دونوں استعمال کر دیے گئے. وَيَتَّقِهْ اور وہ اس کی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے. یخشا یہاں عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے. یہاں اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے. تقوی اختیار کرنا جیسے ہوتا ہے گناہوں سے بچنا. اب جواب شرط آ رہا ہے. اولئک مبتدا، فائزون خبر، ہم حسر کے لیے. اولئک ہم الفائزون، وہی کامیابی پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں. فائزن مفلحون ہوتا ہے فلاح پانے والا، اور فائزن ہوتا ہے کامیاب ہو جانے والا. یعنی مفلحون وہ فلاح پا گئے، فائزن اب انہوں نے انعام بھی حاصل کر لیا. فائزن یہ فائز ہے، یہ اس نے پاس کر کے، یعنی پیپر ایگزام پاس کر کے اس نے ٹاپ کر کے پوزیشنز بھی لے لی ہیں اور گفٹ بھی لے لیا ہے ساتھ. فاولئک هم الفائزون، وہی کامیاب ہیں. فائزن ہوتا ہے کامیاب، فائز ہو جانا، کسی معاملے میں کامیاب ہو جانا. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ. اقسموا قسمیں اٹھانا، اقسم یقسم باب افعال سے قاف سین میم مادہ. وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں، اللہ کی قسمیں کیسی اٹھائیں؟ جہد ایمانہم، پکی قسم اٹھانا. یہ ایک پکی قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہد ایمانہم یعنی اپنی جو یمین ہے نا، یعنی وہ جو قسمیں ہیں ان کو پکا کر کے اٹھانا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے پکی قسمیں اٹھائیں. کیا اٹھائیں؟ وہ آگے آ رہا ہے. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اب وہ ان شرطیہ ہے، لام جواب قسم. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ ان شرطیہ، امرت فعل ماضی، انت فاعل، ہم مفعول. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ اگر آپ انہیں کیا ہے حکم دیں گے، یہ بھی جواب قسم ہے. لَيَخْرُجُنَّ، وہ ضرور بے ضرور نکلیں گے. خرج یخرج، خا را جیم مادہ، نون ثقیلہ تاکید کے لیے، لام جواب قسم تاکید کے لیے. اچھا اب اس کا فاعل ہے بیسیکلی کیا؟ وہ ہے ہم. لیکن بس اوقات اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں. آپ نے ان حرکات پہ نظر رکھنی ہے. یہ اگر ہوتا واحد کا یعنی ایک نکلنے والا ہوتا تو پھر اس را پر زبر ہوتی. یہ ہوتا سوری اس جیم پر زبر ہوتی. یہ ہوتا یخرجن، یخرجن. تو یخرجن سے یہاں پر زبر بتا دیتی کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے. اور تخرجن ہوتا تو پھر ہوتا انتم کا صیغہ، اور تخرجن ہوتا تو پھر ہوتا انتا کا صیغہ. تو یہ علامات موجود ہے، آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں. یعنی یہاں پر اگر ہوتا تا اور یہاں پر ہوتا یہ، اگر یہاں پر صرف تا ہوتا تو پھر ہوتا تخرجن کا مطلب ہے انتم اس کا فاعل ہوگا. اور اگر یہاں پر ہوتا یا اور یہاں پر حرکت ہوتی زبر تو پھر اس کا مطلب ہوتا یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. اور اگر یہاں ہوتا تا اور یہاں پر زبر ہوتی تو ہوتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو چھوٹی سی اندر نا بالکل آئیڈینٹیفیکیشن چھپی ہوتی ہیں جن سے ہم آسانی سے پکڑ لیتے ہیں. آگے تو ہوا کیا کہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں، یعنی انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے گے. یہ ہم کون ہے؟ یہ وہ قسمیں اٹھانے والے. کیا حکم دیں گے کسی بھی بات کا؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کیا کہیں؟ لَيَخْرُجُنَّ کہ وہ ضرور بے ضرور نکلیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے، قل امر کا صیغہ، لا تقسموا تم قسمیں مت کھاؤ. لائے نہیں، فعل مضارع مجزوم، نون ڈراپ، فاعل انتم. لا تقسموا قسمیں مت کھاؤ. کیوں نہ کھاؤ؟ طاعۃ معروفہ، تمہاری جو یہ اطاعت ہے نا یہ جانی پہچانی ہے. جیسے ہوتا ہے نا بس پتہ ہے یار چھوڑو تم قسمیں نہ اٹھاؤ، پتہ ہے تم بس پتہ ہے تمہارا معاملہ پتہ ہے. یہ وہ بات ہے.
یعنی کو آدمی آپ یار میں اللہ دی قسمیں میں تیرنا لاواں گا، یار اللہ دی قسمیں میں کراں گا، وہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ پہلے وہ نہیں کر چکا، اب وہ قسمیں اٹھا کے ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کروں گا، اور آپ کہتے ہیں یار چھڑ پرے یار قسم نہ چوک، مینوں پتہ جڑا تو کرنا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، لا تقسموا طاعۃ معروفہ، قسمیں نہ اٹھاؤ سانو پتہ ہے تہاڈا۔ آگے فرمایا اللہ نے ان اللہ خبیر بما تعملون، لفظ الجلالہ اسم انا خبر انا متعلق ما مصدریہ یا موصولہ، تعلمون فعل مضارع، انتم فاعل، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا قل، امر کا صیغہ، آپ کہہ دیجئے، مقولہ ہے کیا کہنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاع یطیع اطاعت کرنا، امر کا صیغہ، انتم فاعل، لفظ الجلالہ مفعول، انتم فاعل، الرسول مفعول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، ان تولوا تولا یتولا، ان تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ سو یہ ان شرطیہ ہو گیا، انتم اس کا فاعل ہے اور یہ مجزوم ہوا، فعل مضارع مجزوم ہے باب تفاعل سے، اگر تم سب نے منہ موڑا، یہ شرط بن گئی فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم سب نے موڑا، جواب شرط آ رہا ہے انما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، ان حرف تاکید ما کافہ، اس کے بعد آگے جملہ ہے علیہ خبر مقدم، ما حمل یہ مبتدا مؤخر، ما موصولہ، حمل مجہول کا صیغہ، نائب الفاعل ہوا جو ما کی طرف جا رہا ہے، علیہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات کسی پر لازم ہو جانا، انما علیہ ما حمل، ان پر ہے جو کچھ، یعنی ما حمل جو ان کو بوجھ اٹھوایا گیا ہے، علیہ ما حمل جو کچھ ان کو لدوایا گیا ہے، جو ان کو بوجھ دیا گیا ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، سو فإنما علیہ ما حمل، بس ان پر ہے ان کی ذمہ داری، وہ کیا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ان پر ہے کہ وہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں، آپ تک میسج لے کر آ رہے ہیں، وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رسالت کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے پیغام دینا تھا، اور ہم پر کیا ہے؟ ہم پر اس کے اطاعت کی ذمہ داری ہے۔ وعلیکم ما حملتم، خبر مقدم، مبتدا مؤخر، حملتم نائب الفاعل، انتم ما اسم موصول۔ اس کا جو نائب الفاعل ہے نا، اچھا یہاں سے مجھے یہ تھوڑا سا ہوا کہ اس کا جو نائب الفاعل ہوا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ما اسم موصول ہے، یہ اس کا آگے بس صلہ ہے۔ ما یہ ہے کہ جو بوجھ اٹھوایا گیا ہے، فإنما علیہ ما حمل، حمل کا مطلب حمل اس نے بوجھ اٹھوایا، حمل ان پر بوجھ ڈالا گیا، حمل ان پر بوجھ ڈالا گیا۔ اب حمل کا نائب الفاعل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ما اسم موصول ہے، یہاں پر ایسے ہی ہوا، ما اسم موصول ہے، حملتم، انتم اس کا نائب الفاعل ہے کہ تم پر جو بوجھ، جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ تو یہ اچھا الحمدللہ میں نے کئی بار یہ نوٹ کیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات اگر آپ کی اوپر نیچے تھوڑی سی آگے پیچھے بات ہو جائے نا تو فوراً اس کے بعد ایک تو آپ کی زبان رک جاتی ہے، دوسرا اس کی کلیریفیکیشن اگلے لمحے کہیں نہ کہیں آ رہی ہوتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف فرمائے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان شرطیہ تُطِيعُوهُ اطاع یطیع، یہ ہوتا ہے پیروی کرنا۔ ان تُطِيعُوهُ اب مجزوم ہوا، انتم فاعل ہوا، ہو مفعول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تُطِيعُوهُ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، تہتدو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، جواب شرط مجزوم ہو گیا، انتم فاعل، سو اہتدا یہتدی، ہاں دال یا مادہ باب افتعال، ہدایت یافتہ ہو جانا۔ ان تُطِيعُوهُ تہتدو تم ان کی اگر پیروی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ما نفی، اسم ما ہے ایکچولی البلاغ المبین، سو علی الرسول یہ خبر مقدم ہے، اللہ تاکید کے لیے ہے کہ نہیں ہے رسول پر سوائے اس کے کہ البلاغ المبین، مرکب توصیفی ہے، بلاغ المبین یعنی واضح طور پر پہنچا دینا، واضح طور پر کھول کر سامنے بیان کر دینا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ وعدہ کرنا فی الماضی، اللہ نے وعدہ کیا، لفظ الجلالہ فاعل، کس سے وعدہ کیا؟ مفعول آ رہا ہے، کون ہے وہ؟
الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ دو مفعول ہیں، نہیں ایک ہی مفعول ہم یہاں پہ کریں گے، اس کے آگے صلہ ہے، اس میں موصول ہے، آمنوا فعل ماضی، ہم فاعل، منکم متعلق ہو گیا، الذین آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، واو عطف ہو گیا، یہ دوسرا صلہ، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، تو یہ پورا مفعول ہوا، الذین یہاں منصوب حالت میں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا وعدہ کیا؟ اب یہ جواب آ رہا ہے، لام جواب قسم ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، استخلف یستخلف، باب استفعال، خا لام فا مادہ، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خلیفہ بنانا، کسی کو خلیفہ بنا دینا، خلیفے کے طور پہ چن لینا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّ، اب دیکھیں یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نون ثقیلہ سے پہلے کا حرکت آپ کو بتائے گی کہ واحد ہے یا جمع ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ زبر ہے تو یہ زبر بتا رہی ہے، اور یہ یا ہے تو یہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کا جو فاعل ہے وہ واحد مذکر غائب ہے۔ سو یہ نون ثقیلہ ہو گیا، ہم مفعول ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یہ سب ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومن ان سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، وہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے، کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ وہ ان کو ضرور بے ضرور چنے گا، خلیفہ بنائے گا۔ کہاں؟ فی الارض، زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ کما، جیسا کہ کاف حرف تشبیہ ما موصولہ، استخلف فعل ماضی، کما استخلف جیسا کہ اس نے بنایا تھا، ہوا اس کا فاعل، اور یہ پھر مفعول آ گیا الذین من قبلہم، یہ اس کا مفعول ہو گیا، الذین اسم موصول، من قبلہم شبہ جملہ صلہ، کما استخلف الذین من قبلہم۔ آگے اللہ نے فرمایا دوسرا وعدہ کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ دوسرا وعدہ۔ ایک وعدہ ہو گیا خلافت ملے گی، دوسرا وعدہ ہو گیا مکن یمکن، میم کاف نون مادہ لام جواب قسم۔ سو یمکن باب تفعیل میں سے، نون ثقیلہ ہوا اس کا فاعل لفظ الجلالہ کی طرف۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، ٹھہرا دینا، ٹھہرا دینا سے مراد یہ ہے کہ غلبہ دے کر اس کو یعنی ثابت کر دینا اور اس کو برتری دے دینا سب کے اوپر۔ سو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ مفعول، اور ان کے لیے ان کا دین اس کو اللہ تعالیٰ ٹھہرا دے گا، غلبہ دے دے گا سب دینوں پر۔ کیسے؟ وہ دین کون سا ہے؟ یہ اس کی صفت آ رہی ہے، اب دین کی صفت آ رہی ہے تو یہ بھی منصوب ہوگی۔ الذی اس میں موصول، ارتضیٰ لہم، ارتضیٰ یرتضی، اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، یہ را داد یا مادہ ہے باب افتعال، اسی سے ہوتا ہے مرتضیٰ، چنا ہوا مرتضیٰ۔ سو ارتضیٰ ہوا فاعل لفظ الجلالہ اور آگے متعلق۔ سو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ اس دین کو ٹھہرا دے گا جو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے، اس کو ان کے لیے ٹھہرا دے گا، غلبہ دے دے گا، دین غالب آ جائے گا۔ آگے تیسرا وعدہ کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، لام پھر وہی بدل یبدل تبدیلا باب تفعیل، یبدلن فعل مضارع ہوا فاعل ہم مفعول، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا مفعول دوسرا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بدل دے گا من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد امنن، امن میں، یعنی جو ان کو خوف ہوا، جو تکلیفیں اٹھائیں، وہ اس کو اللہ امن سے بدل دے گا۔ ہاں جی، یہ وعدہ کن سے ہے؟ یہ وعدہ صرف ان سے نہیں تھا، یہ بیسیکلی صحابہ کرام، لیکن یہ وعدہ تا قیامت تک آنے والے ہر آدمی کے لیے، کیونکہ شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یا اللہ کیا وعدہ ہے؟ لیستخلفنہم فی الارض، یا اللہ دوسرا کیا وعدہ ہے؟ آگے ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یا اللہ تیسرا کیا وعدہ ہے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اب دیکھ لیں سارے مسلمانوں کے حالات، اصل بات یہاں پہ آئے گی، آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ ہاں جی، یہاں بات کھڑی ہوئی، اصل ہم مار یہاں کھا رہے ہیں آ کر،
پھر آگے اللہ نے ایک اور بات فرمائی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئن، وہ کیسے ہوں گے؟ میری عبادت کرتے ہوں گے. یعبدون فعل مضارع، نی مفعول، ہم فاعل، وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے. لا یشرکون بی شیئن، میرا شرک نہیں کرتے ہوں گے، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے. لا فعل نفی کے لیے، یشرکون فعل مضارع، ہم فاعل، شیئن مفعول بھی متعلق، لا یشرکون بی شیئن. آگے فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. من کفر بعد ذلک شرط بن رہا ہے، آگے فعل ماضی آ رہا ہے. من کفر بعد ذلک، بعد ذلک یعنی ایمان لانے کے بعد اور ساری بات کے بعد، جس نے اس کے بعد کفر کیا، یہ جواب شرط آ رہا ہے، فاولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں. اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں. آگے اللہ نے فرمایا امر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اقام یقیم باب افعال، الصلاۃ مفعول. آتوا الزکاۃ، آتا یؤتی دینا باب افعال، حمزہ یا مادہ، زکوٰۃ ادا کرو، انتم فاعل. وآتیوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اطاع یطیع باب افعال. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کم اسم لعل، ترحمون خبر مجہول کا صیغہ ہے، را ہا میم مادہ ہے، انتم نائب الفاعل ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آگے اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. لا نہیں ہے یہ یاد رکھ لیجئے کہ نون ثقیلہ کے ساتھ اگر لا ہوگا تو وہ ہمیشہ لا نہیں ہوگا. سو لا تحسبن، انت فاعل ہو گیا، حسب یحسب گمان کرنا. یاد رہے کہ یہ حسب یحسب فعل ہمیشہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس میں بھی دو مفعول موجود ہیں. لا تحسبن، آپ ہرگز گمان نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کیا گمان نہیں کرنا؟ الذین کفروا، یہ مفعول نمبر 1 ہے، اس میں موصول آگے صلہ. جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو آپ نے گمان نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا گمان؟ معجزین، معجزن عاجز کر دینے والا، کسی کو نیچا دکھا دینے والا، یعنی غلبے پا جانے والے. سو معجزن بیسیکلی اسم الفاعل کا صیغہ، اعجز یعجز معجزن باب افعال میں سے کسی کو عاجز کر دینا. سو یہ پھر جمع سالم میں ہے، پھر حالت نصب میں ہے، مفعول نمبر 2 ہے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض متعلق، کہ آپ ہرگز گمان نہ کریں کفار کو کہ وہ یعنی آپ سب کو، تمام دین کو نیچا دکھا دینے والے ہیں، یہ عاجز کر دینے والے ہیں، یعنی غلبہ پا جانے والے. ایسا ہرگز گمان نہیں کرنا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ مبتدا خبر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مأواہم مرکب اضافی. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لام جواب قسم، فعل ضم ہے، المصیر اس کا فاعل ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من بعد الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کرنا کیا ہے؟ لام امر ہے. استأذن یستأذن، سو اجازت طلب کرنا. اب دیکھ رہے ہیں یہ مجزوم ہو رہا ہے، سو کم مفعول ہو گیا. اب اس کے فاعل تلاش کرنے ہیں، وہ کیا ہے؟ کس نے اجازت مانگنی ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، تم سے اجازت طلب کریں. وہ کون کریں؟ آگے دیکھتے ہیں. الذین ملکت ایمانکم، اس میں موصول، یہ فاعل ہو گیا، فاعل نمبر 1. وہ لوگ جو تمہارے یمین ہیں، یعنی تمہارے لونڈیاں، وہ اجازت طلب کریں. والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اچھا، اور کون ہے؟ الذین لم یبلغوا الحلم، یہ ہے دوسرا فاعل، یہ فاعل نمبر 2. اس میں موصول لم فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو مجزوم نفی ماضی میں کر دیتا ہے. بلغ یبلغ پہنچنا، ہم اس کا فاعل. والذین لم یبلغوا، وہ لوگ جو نہیں پہنچے ابھی تک، حلم تک یعنی احتلام تک، یعنی بلوغت تک نہیں پہنچے. سو یہ دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجازت طلب کرنی ہے. منکم، تم سب سے. کب، کتنی بار کرنی ہے؟ مفعول یستأذن کا 3 بار کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، مرکب اضافی ہے. وحین، اب یہ ظرف بن گیا، وقت کے لیے آیا ہے. وحین تضعون ثیابکم،
ہین ظرف بن رہا ہے، ہین تدعون وضع یدعو ٹو پٹ، ہین تدعون ثیابکم من بعد الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء. سو جب تم اپنے کپڑے جو ہے وہ اتارتے ہو، حین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ دوپہر سے ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد. یعنی وہ 3 یہ اوقات ہیں جن میں لازمی ہے کہ لونڈیاں اور وہ لوگ جو ابھی نہیں پہنچے بلوغت تک وہ اجازت طلب کریں آپ کے پاس آنے سے پہلے. وہ 3 اوقات کب ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، اس کے بعد ظہر کے بعد، اس کے بعد ہے نماز عشاء کے بعد. یہ وہ اوقات ہیں کہ وہ آپ سے بلا اجازت آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جب انسان آرام میں ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں ابھی تو آپ کو اے سی اور یہ، اس سے پہلے کیا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو شاید لوگ کم کپڑوں میں آرام کرتے تھے، اور آرام کا وقت ہوتا تھا. آپ کو پتا اب اتنی شدید گرمی ہے اور اوپر سے کپڑے لے تو نیند کہاں سے آنی ہے، تو صاحب ذرا کہ وہ اپنے کپڑے کم کر کے ہی سوئے گا یا ایک چادر میں سو جائے گا. بہرحال یہ وہ ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاث عورات لکم، 3 ہیں تمہارے لیے پردے کے اوقات. ثلاث عورات مرکب اضافی ہے، لکم 3 عورات ہیں. عورت ان کی جمع ہے، عورت ان کا مطلب ہوتا ہے یعنی چھپانے کی جو جگہ ہے. تو 3 عورات لکم، ثلاث عورات لکم، 3 ہیں وہ پردے کے اوقات جو تمہارے لیے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن. لیسا یہ ناقص نفی کے لیے ہے. تو اس کا اسم کیا ہے؟ وہ ہے جناح، حرج. یہ ہو گیا لیسا کا اسم. لیسا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، علیکم تم سب پر، ولا علیہم یہ لا عطفیہ ہے، ولا علیہم نہ ہی ان پر، بعدہن ان کے بعد. یہ ہنہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ ان 3 اوقات کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کئی دفعہ بات بھی ہوئی ہے کہ یہ ضمیر غیر عاقل کے لیے اس طرح سے کیوں چلی جاتی ہے. تو شاید اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ عدد اگر شاید 10 سے کم ہو تو آپ کو یہ جمع کی ضمیر ملتی ہے، لوٹتی ہوئی مؤنث کی. آگے اللہ نے فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. طوافن یعنی طوافن بار بار آنے والا، اسی لیے خانہ کعبہ کا جو چکر ہوتا ہے اس کو طواف کہا جاتا ہے. سو طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طواف کرنے والے یعنی بار بار آنے جانے والے ہیں، علیکم تمہارے پاس، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض پر، یعنی بعض کے پاس بعض آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات، بیان یبین باب تفعیل، لفظ الجلالہ فاعل، آیات مفعول حالت نصب میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سب پر واضح کرتا ہے آیات کو. واللہ علیم حکیم، مبتدا خبر اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے. جی تو اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ ثلاثہ مرات تو مفعول بن گیا تھا یستأذن کا، جبکہ من قبل صلاۃ الفجر یہ اس کا بدل آ رہا ہے. وحین تدعون ثیابکم یہ بھی اس کا بدل آ رہا ہے. من الظہیرۃ یہ حال ہے ان کے کپڑے اتارنے کا. یہ جو انتم فاعل ہے یہ ان کا حال ہے کہ کس حال میں، من الظہیرۃ. ومن بعد صلاۃ العشاء یہ بھی بدل ہے اس ثلاث مرات کا. تو ثلاث مرات کے اصل میں 3 بدل ہیں کہ اس کی بات کو واضح کرنے کے لیے آگے بات کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اب پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ اگر وہ بلوغت تک نہیں پہنچے تو وہ اجازت طلب کریں. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا بلغ الاطفال، بلغ یبلغ پہنچنا، اطفال یہ فاعل بلغ، اور جب بچے پہنچ جائیں بلوغت کو، منکم تم سب میں سے، الحلمہ یہ مفعول، کہاں پہنچ جائیں؟ بلوغت تک پہنچ جائیں. اذا بلغ الاطفال منکم الحلمہ، بلوغت تک پہنچ جائیں، فلیستأذنوا انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیں. ہم اس کا فاعل لام امر اور یہ مجزوم ہو گیا، نون یہاں سے ڈراپ ہوا. فلیستأذنوا انہیں چاہیے کہ اجازت لیں. کما استأذن الذین من قبلہم جیسے وہ اس سے پہلے اجازت لیتے، یعنی وہی شرط کو برقرار رکھا گیا. کما جیسا کہ استأذن اس کا فاعل ہے الذین من قبلہم،
یعنی اس سے پہلے جو وہ بچے جب بلوغت کو نہیں پہنچے تھے اجازت طلب کرتے تھے، ابھی بھی وہ ویسے ہی اجازت طلب کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سب کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے۔ یہاں اس کا مفعول یہ آیات ہے حالت نصب میں، اور اس سے پچھلی آیت بھی سیم تھی، وہاں پہ یہ ہا ضمیر نہیں تھی بلکہ آیات تھی صرف۔ آگے اللہ نے پھر فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے، یہ سیم بات وہی ریپیٹ ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ والقواعد، قاعد ہوتا ہے بیٹھا ہوا، قواعد یہ بھی جمع ہے، جمع مکسر، یعنی بیٹھا ہوا۔ اب بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسیکلی ریٹائر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی عربی، نارمل عربی میں ریٹائر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سو والقواعد من النساء، یہاں سے مراد ہے، یعنی میں ریٹائر عورتیں نہیں کہنا چاہ رہا، مطلب ہے کہ جو بزرگی کی اس عمر میں آ جاتی ہیں، کہ والقواعد النساء، ایسی عورتیں جن کی عمر گزر چکی ہے، جوانی گزر چکی ہے، شباب ڈھل گیا ہے۔ سو والقواعد من النساء، قواعد مبتدا ہوا، من النساء۔ سو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حال ہے ان قواعد کا، کہ بیسیکلی وہ قواعد کون ہیں؟ القواعد من النساء، عورتوں میں سے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور القواعد کی جو صفت ہے وہ اصل میں یہ ہے اللاتی لا یرجون نکاحا۔ سو والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، سو وہ قواعد جو بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں، اللاتی اس میں موصول مؤنث کے لیے، لا یرجون نکاحا جو نکاح نہیں چاہتی، لا یرجون، سو لا یہ نفی کا ہو گیا، رجا یرجو چاہنا، لا یرجونا، تو یرجونا کا فاعل ہننا، لا یرجونا نکاحا، نکاحا یہ مفعول ہو گیا، یعنی امید رکھنا، لا یرجونا نکاحا وہ نکاح کی امید نہیں رکھتی۔ آگے اللہ نے فرمایا فلیس علیہن جناح، اچھا یہ خبر ہے، یہ پورا جو ہے یہ خبر ہے قواعد کی۔ سو لیسا یہاں پر نفی کے لیے ہے، جناح اس کا اسم ہے، اور اس کی لیسا کی جو خبر ہے وہ اصل میں ہے ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ، یہ پورا جو ہے یہ پورا یہ خبر ہے لیسا کی۔ ان حرف مصدریہ، یدعنا یہ وضع یدعو سے یدعنا میں ہننا اس کا فاعل ہو گیا، اور ان یدعن ثیابہن یہ مفعول ہو گیا، یہ اس کی ان یدعن ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑے اتاریں، غیر متبرجات یہ ان کا حال ہے، یعنی اس میں ہننا جو فاعل ہے یہ ان کا حال ہے، غیر متبرجات، متبرجات ہوتا ہے یعنی اپنی زینت کو ظاہر کر دینے والا، تو یہاں پہ غیر متبرجات یعنی زینت کو ظاہر نہ کرنے والی حالت میں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں گے، مطلب بالکل کپڑے اتار دیں، مراد یہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی زینت کی چیزیں ظاہر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے ان کو، کیونکہ ان کے اندر سے وہ کشش اب ختم ہو چکی ہے، اس لیے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، تو وہ کسی کے لیے فتنہ کا باعث نہیں بنیں گی۔ سو بزینت یہ متعلق ہے متبرجات کے۔ سو فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینت، یعنی اپنی زینت کو نہ دکھاتے ہوئے وہ اپنے اگر کپڑے کچھ اتار دیں، وہ اس کو ہٹا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دیے جو بہتر ہے، ان یستعففن خیر لہم، ان حرف مصدریہ، یستعففن یہ فعل مضارع، اس کا ہننا فاعل ہو گیا، ان یستعففن یعنی ان کا عفت اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھپانا، پاک بازی اختیار کرنا، خیر، اب یہ مؤثر معول مبتدا بنا، خیر خبر ہے متعلق ہو گیا، وان یستعففن خیر لہن یعنی وہ پاکیزگی اختیار کرنا، اپنی عفت کی، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، حرج اسم لیسا، کہ اعمیٰ کہتے ہیں نابینا کو، لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، لا عطفیہ، ولا علی الاعرج جو ٹانگ سے معذور ہو، ولا علی الاعرج حرج، نہ ہی اعرج پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے،
ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم پر کوئی حرج ہے۔ کس بات کا حرج ہے؟ یہ لیسا کی خبر آ رہی ہے، خبر بن رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تمہارا اپنے گھروں میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ نابینے پر، نہ عارج پر، نہ مریض پر، اور نہ ہی تم سب کو کوئی حرج نہیں ہے، تم سب اپنے گھر سے کھاؤ، یعنی تمہارا اپنے گھر سے کھانا۔ تأکلوا منصوب ہے، انتم فاعل ہے، اور یہ ان مصدریہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ تأکلوا من بیوتکم، یہ من بیوتی بیسیکلی یہ متعلق فعل ہے تأکلون۔ اب یہ او سارے عطف ہوں گے اور اس من کا اثر آگے ٹریول کرتا جائے گا، دیکھتے ہیں کہاں تک۔ من بیوتکم تمہارے اپنے گھروں سے، او بیوتی آبائکم یا اپنے بزرگوں کے گھروں سے، او بیوتی امہاتکم یا تمہاری ماؤں کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم یا تمہارے بھائیوں کے گھروں میں سے، او بیوتی اخواتکم یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی اعمامکم یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی عماتکم یا تمہاری پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم یا تمہارے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا تمہارے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یہ ایک تھوڑی سی بیچ میں تفصیل آئی ہے۔ او ما اس میں موصول، ملکتم انتم فاعل، اس کا ملکہ یملکو یعنی ملکیت اختیار کرنا، آپ کی ملکیت میں کچھ ہونا۔ مفاتحہ، مفاتحہ یعنی مفتاح کی جمع ہے۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یہ ہو اس ما موصولہ کی طرف واپس جا رہا ہے، یعنی اور اس میں سے، یعنی وہاں پہ کھانا کھانا جس کی چابی تمہارے پاس ہے، یعنی آپ کو اپنے گھر کی چابی دے گیا ہے، اب اس میں سے آپ اگر وہاں جا کر کھانا کھا لیتے ہیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر او صدیقکم، یا پھر آپ کے دوستوں کے گھروں میں سے کھانے پر، کھانا جا کر کھانے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیسا علیکم جناح، اب پھر وہی جناح اسم لیسا، اس کی خبر آ رہی ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، ان مصدریہ، تأکلوا فعل مضارع، انتم فاعل، جمیعا متعلق، تأکلوا ان حال ہے، سوری یہ حال ہے، انتم کا جمیعا او اشتاتا یہ بھی حال ہے، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا یعنی تمہارا اکٹھے بیٹھ کر کھانا یا اشتاتا شتن کی جمع ہے، الگ الگ ہو کر کھانا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اذا شرط بن گیا، دخلتم انتم فاعل، جب تم داخل ہو بیوتن کسی بھی گھر میں، کسی بھی گھر میں، اینی ہاؤس، فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، سلم یسلم تسلیما، اس کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا، سلموا انتم فاعل، امر کا صیغہ ہے، فسلموا تم سب سلام کرو، علی انفسکم اپنے آپ پر، تحیۃ من عند اللہ اللہ کی طرف سے تحیت ہوگی۔ کیسی تحیت ہوگی؟ یہ تحیت کی صفت ہے، مبارکتاً طیبہ، بابرکت اور پاک، یعنی اللہ کی طرف سے ہو۔ فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات کو تم سب کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم عقل کرو۔ اسم لعلکم تعقلون فعل مضارع، انتم فاعل، تاکہ تم عقل کرو۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ۔ بیسیکلی مومنوں کی تعریف کی ہے کہ مومن کیسے ہیں۔ اذا شرط بن گیا، کانو اس کا ہم یہ فعل ماضی ناقص ہے، اذا کانو اگر وہ ہوتے ہیں، معہو ان کے ساتھ، یہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی امر جامع، مرکب توصیفی، امر جامع، امر جامع کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جس کو مل جل کر کیا جائے۔ اذا کانوا معہو جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، علی امر جامع کسی ایسے کام پر جس کو مل کر کیا جاتا ہے، سو معہو یہ ظرف ہے، علی امر یہ بیسیکلی شبہ جملہ خبر ہے کانو، یہ شرط، یہ چونکہ شرط بنا تھا اب یہ جواب شرط آ گیا، لم یذهبوا حتی یستأذنوا وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیں، بغیر اجازت کے وہ نہیں جاتے۔ لم یہ فعل مضارع کو مجزوم کر کے نفی میں لے جاتا ہے، ہم اس کا فاعل ہو گیا، یذهبوا مجزوم، حتی یہاں تک کہ یستأذنوہ وہ ان سے اجازت طلب کر لیں۔ یستأذنو یہ بیسیکلی منصوب ہے، ان مصدریہ یہاں پر جو محذوف ہے اس کی وجہ سے، سو ہو مفعول، ہاں تک کہ وہ ان سے اجازت طلب کر لیں۔
آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، ان حرف تاکید الذین یستأذنونک، اس میں موصول، یستأذنونک ہم فاعل کو مفعول آپ سے، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ اسم و انہ بن گیا پورا، یہ ہے خبر انہ جملہ، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ پورا جملہ خبر ہے، اس میں اولئک مبتدا ہے، الذین اس میں موصول خبر ہے، یؤمنون باللہ ورسولہ یہ اس کا صلہ ہے، یقیناً وہی اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ پر کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ اذا اگر یستأذنونک، ان میں سے کوئی آپ سے اجازت چاہے، یستأذنون ہم اس کا فاعل، استأذن یستأذنو، استأذنو ہم فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، کاف، لبعض شأن مرکب اضافی، لام نے بعض کو مجرور کر دیا، یعنی وہ اگر آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں، فأذن آپ اجازت دے دیں، امر کا صیغہ انت فاعل، فأذن اذن، سو فأذن لمن شئت منہم، آپ اجازت دے دیں لیکن سب کو نہیں، چاہت پھر بھی آپ کی ہوگی، جس کو اجازت دینی ہے لام حرف جر، لمن من اس میں موصول، شئت انت فاعل فعل ماضی کا صیغہ، چاہنا شاء یشاء، فأذن لمن شئت منہم، آپ اجازت دے دیں ان میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں، پھر آگے مزید کیا کرنا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، امر کا صیغہ انت فاعل، لفظ الجلالہ مفعول، لہم متعلق، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، سبحان اللہ۔ یہ لہم اللہ میں ہم کون ہے میرے بھائیوں؟ یہ صحابہ ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، یعنی کوئی آپ سے اگر اجازت چاہے اپنے کام کو جانے کو، اب یہاں پہ یوں لگتا ہے ایسا جیسا کہ ان کا یہ اجازت مانگنا مناسب نہیں ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے، پھر یہاں پر اگر کسی نے اجازت مانگ لی تو شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر رکھی گئی، آپ جس کو چاہیں، لیکن اگر کوئی اجازت مانگ کے جا رہا ہے، اس کا کوئی کام ہے، آپ اگر مناسب سمجھتے جانا دینا چاہتے ہیں تو آپ جانے دیں، لیکن پھر ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں۔ اللہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کتنا پیار ہے، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے کہ پہلے ان کی سفارش کر دی کہ اگر اجازت مانگیں اجازت دے دیں، پھر ساتھ جس کو آپ چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ایک اور بات بھی لگا دی کہ ان کے لیے پھر اللہ سے استغفار بھی کرنا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی، یعنی اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اب نہیں تو ہم کب سمجھیں گے؟ ہمارے وہ ساتھی جو صحابہ پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، وہ کب سمجھ لگے گی کہ صحابہ سے جو اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، تجعلوا انتم فاعل، دعا مفعول حالت نصب میں، بینکم ظرف کا دعائی پھر متعلق ہو گیا، بعداً مفعول، لا تجعلوا دعاء الرسول، یعنی تم رسول کو پکارنا آپس میں، کہ دعائی بعضکم بعضاً ایک دوسرے کو پکارنے جیسا مت بناؤ، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، قد اللہ یہ ضرور بے ضرور جانتا ہے، یعلم اللہ لفظ الجلالہ فعل مضارع، اللہ جانتا ہے کن کو، اس میں موصول، یہ مفعول ہو گیا، حالت نصب میں ہے، اس میں موصول، سین لام لام مادہ باب تفاعل، تسلل یتسلل کھسک جانا، لوازن آڑ لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ یہ لوازن بیسیکلی حال ہے ہوم کا، کہ کس حال میں کھسکتے ہیں، آڑ لیتے ہوئے، کنی کتراتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَإِن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں تو ادھر کھسک جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لام امر ہے،
ہاذا را مادہ ہے، حاضر یحذرو، اس کا مطلب ہوتا ہے حذر یعنی متنبہ ہونا، ڈر جانا، خیال رکھنا کسی بات کا. فلیحذر، اب اس کا فاعل کون ہے؟ الذین یخالفون عن امرہ، یہ اس کا فاعل ہے پورا. اس میں موصول خالف یخالف مخالفت کرنا، عن امرہ ہم اس کا فاعل صلہ کی طرف، اس میں موصول کی طرف چلا گیا. ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، فلیحذر، ان کو چاہیے کہ وہ حذر اختیار کریں، متنبہ ہو جائیں، ڈریں اس بات سے. کس بات سے ڈرنا ہے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ان حرف مصدریہ، فتنۃ فاعل، تصیبہم ہم مفعول، او یصیبہم عذاب علیم مرکب توصیفی، فاعل یصیب ہم مفعول، اصاب یصیب پہنچنا. یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. الذین یخالفون عن امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیحذر، ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان کو کوئی مصیبت نہ آ پڑے، آزمائش نہ آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ چمٹے. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بیسیکلی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہے. تو پھر نتیجہ ہو رہا ہے نا، آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، عذاب بھی آیا ہوا ہے. یہ علیم تو نہیں ہے، عذاب کی قسم ہے. علیم تو روز آخرت میں ہوگا جو پھنس جائیں گے، کیونکہ عذاب علیم قیامت کے بعد ہی ہے سارا. آگے اللہ نے فرمایا الا جان لو ان للہ ما فی السماوات والارض. ان حرف تاکید، اسم انا ہے، ما فی السماوات والارض صلہ موصول، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. قد یعلم، اللہ جانتا ہے، ہوا فاعل اللہ ہے. ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ ما اس میں موصول، ما انتم علیہ، تم کس بات پر ہو، اور ویوم یرجعون، اب یوم ظرف ہے، ویوم یرجعون الیہ، اور اس دن جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف. فینبئہم، نبأ ینبئ، خبردار کرنا، وہ تمہیں خبردار کرے گا، باب تفعیل. کس بات سے؟ بما عملوا، جو تم نے کیا، جو انہوں نے کیا. فینبئہم، اللہ انہیں خبردار کرے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے. واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ نے کتنی سٹرونگ آیات پر اس سورہ کا اختتام کیا ہے. یہ میرے اور ہمارے اور ہم سب کے سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. پھر وہی بات آتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے، دوسروں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ ہم پھنسے اسی وجہ سے ہوئے ہیں. ہمارے حالات جو دیگرگوں ہیں اس کی یہی ریزنز ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بہت یہ فوراً اپنی ملوکیت کا اعلان کر دینا، بتا دینا، جھنجھوڑ دینا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم جانتے نہیں ہو؟ جان لو اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے، یہ تم کیوں کرتے پھرتے ہو؟ پھر بتایا قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے کہ تم کس بات پر کھڑے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری سوچ میں کیا ہے، تمہارے منصوبے کیا ہیں، تم کن کے خادم ہو، تم کن کے نوکر ہو، وہ جانتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جب تم لوٹائے جاؤ گے نا اس کی طرف، یرجعون نائب الفاعل ہم، جب وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ، وہ انہیں بتا دے گا، بما عملوا، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے. واللہ بکل شیء علیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے سورہ النور کا اختتام کیا. لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا کیونکہ کافی عرصے سے ڈیلے چلتا آ رہا تھا، میری بھی مصروفیت بیچ میں آتی رہی. گرامر کے لیکچر بھی چل رہے ہیں، ان کی کلاسز ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے چل رہا ہے بیچ میں، جس کا مجھے پوری طرح سے احساس ہے. اور گرامر کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ مجھے فل ٹائم اس پہ مطلب برین ٹرین ہوتا ہے، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ عمل سلو
پیس میں جا رہا ہے، مجھے اس کا خوب اندازہ ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس کو اپنے سپیڈ پر لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی غلطی، کوتاہی، کمیوں سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، قرآن مجید کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔